قریب آ جائیں. اللہم صلی وسلم درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ. بزرگوں، دوستو، دینی بھائیوں، قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیات کریمہ سورہ بقرہ سے متعلق ہیں. ان آیتوں میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے، جن مسائل کا جاننا ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے. ظاہر قرآن کریم کوئی افسانے کی کتاب نہیں ہے. وہ ایک افسانہ چھوڑ دیا، ایک افسانہ شروع کیا، ایک تسلسل، وہ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، ناول ایسا نہیں. قرآن مقدس اللہ کا ایک پیغام ہے، ایک دستور ہے، قانون ہے. اور قانون جب جیسی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اسی طرح بیان وہاں کرتا ہے، اسی طرح اتارا گیا. کبھی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو کبھی گزرے ہوئے قوموں کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی تو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. کہیں حرام و حلال کی بحث ہے تو کہیں عذاب کی بحث ہے، کہیں جہنم کا تذکرہ ہے تو کہیں جنت کا تذکرہ ہے، کہیں معاملات کا تذکرہ ہے تو کہیں معاشرتی زندگی، بیوی بچوں کی زندگی کا تذکرہ ہے. الگ الگ عنوان سے جیسی ضرورت اللہ رب العالمین دنیا میں محسوس کرتے گئے، ویسے قرآن کی آیتیں نازل کرتے گئے. 23 سال میں قرآن پورا نازل ہوا. ظاہر ہے اتنا ٹائم، جتنی کتابیں دنیا میں آئیں اتنا ٹائم نہیں لگا، ایک دم سے آ گئیں. رمضان کے مہینے ساری کتابیں نازل ہوئی لیکن ایک دم سے آئیں. جیسے توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں اتر گئیں. لیکن قرآن 23 سال میں اترتا گیا. تو اس طرح قرآن کا نزول ہوا. الحمدللہ آج قرآن کے درس میں ہیں، آپ ایک علمی مجلس میں ہیں، اور قرآن کریم کا نور جس کے دل میں اتر گیا تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ پیور ہو گیا، وہ پیور ہو گیا، اور وہ اسی پر زندگی گزارے گا انشاءاللہ. اس کی موت ایمان پر ہوگی. قرآن کا نور جس کے دل میں اتر گیا، صحابہ کے دل میں اتر گیا تو وہ صحابی ہو گئے. پیغمبر علیہ السلام سنا رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، صحابی ہوئے اور پھر موت تک اسی پر قائم رہے، اور اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرما دی. تو اصل قرآن کا نور ہے جو اتر جائے دل میں. اب آپ اسی لیے آئے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے اندر اتر جائے. آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سنیں، ہمارے کانوں کے ذریعے سے اتر جائے، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے یہ تذکرہ آیا تھا، اس سے پہلے میں جوڑنا چاہتا ہوں پچھلا مضمون. کیا تذکرہ آیا تھا کہ مشرکین مکہ کے مشرکوں نے اس زمانے کے کیا کہا تھا کہ کچھ جانور انہوں نے اپنے لیے حرام کر لیے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو حلال کیا تھا. حرام کیوں کیا تھا؟ کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا ٹھپا لگا کر کے. اب یہ کیا ہو گئے؟ یہ ہمارے فلاں دیوتا کے نام پر ہیں، فلاں اوتار کے نام پر ہیں، فلاں دیوی کے نام پر ہیں. اس طرح وہ جانور چھوڑتے تھے وہ لوگ، اور ان کو
اب کوئی مار کاٹ نہیں سکتا، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ سب کے لیے حرام ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم کسی چیز کو حلال یا حرام کر دو؟ قانون تو اوپر بنتے ہیں، قانون تو اللہ بناتا ہے حرام و حلال کا، تمہارے اندر حیثیت نہیں کہ کوئی قانون تم بناؤ حرام و حلال کا۔ اللہ جس کو چاہے حلال کرے، اللہ جس کو چاہے حرام کرے۔ اب ان آیتوں میں جو آج پڑھی گئی، اللہ نے ان چیزوں کو کچھ چیزیں یہاں بیان کی گئی، کچھ چیزیں آگے بیان کی جائیں گی، یعنی جہاں تک کہ حرام کا مسئلہ ہے تو اللہ بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم بتاتے ہیں، ہاں یہ ہم نے حرام کی ہیں، تمہارے کہنے سے حرام نہیں ہوں گی، تمہارے کسی کی چیز کے چھوڑ دینے سے حرام نہیں ہوں گی، جو حرام میں کہہ دوں گا وہ ہوں گی۔ اللہ وہ بیان کرتا ہے۔ کتنی چیزیں بیان کی گئی، اب سنو آپ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ چیزیں میتہ مردار، دم خون، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، خنزیر سمجھتے ہیں پگ، اس کا گوشت اور اس کی تمام چیزیں، وما اہل به، اور چوتھی چیز جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ یہ چار چیزیں یہاں بیان کی گئی، باقی اور بہت سی حرام اللہ کی ہیں، لیکن ان کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو ہم جو حرام کریں گے وہ حرام ہوگا، تمہارے کہنے سے، تمہارے چھوڑنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، اللہ فرماتا ہے انما حرم، بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر، المیتۃ، مردار کو۔ مردار سمجھتے ہیں جس کی جان نکل جائے بغیر ذبح کیے ہوئے۔ مثال کے طور پر کوئی حلال جانور تھا، حلال جانور، کوا نہیں یا ایسی کوئی چیز نہیں جیسے چیل ہے اور یا ہاتھی ہے، یہ تو سب حرام پہلے سے ہیں۔ کوئی حلال جانور، ہرن تھا، پوا تھا، بکری تھی، کوئی حلال جانور تھا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، ایسے ہی مر گیا، ٹھوکر لگی مر گیا، گر گیا مر گیا، یا اس طرح کوئی بھی آفت اس کے اوپر آئی اور بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیکھو وہ جانور، میں نے پھر بتایا کہ وہ جانور جو پہلے سے حرام ہے ان کی بات نہیں ہے، یہاں بات ان کی ہے جو حلال تھے لیکن کسی وجہ سے وہ بغیر ہلا کیے ہوئے کیا ہو گئے؟ مر گئے، چوٹ لگ گئی، گر گئے، یہ جانور حرام ہیں، ہو گئے، ان کو میتہ کہا گیا، مردار۔ کیا کہا گیا؟ مردار، یہ جانور ہو گئے، اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے تم پر۔ اب ان کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو، ان کا گوشت ان کا نہیں کھا سکتے ہو، اب یہ حرام ہو گئے۔ ہاں جو حرام پہلے سے ہیں وہ تو حرام ہی ہے، چاہے ان کو ذبح کرو چاہے نہ ذبح کرو۔ اب ایک بات آتی، مسائل نکلتے ہیں یہاں سے، اس مردے سے مسائل نکلتے۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، آپ نے جنگل میں کسی جانور، حلال جانور کو دوڑایا، بکری کو دوڑایا، وہ گری، چوٹ لگ گئی اور آپ ذبح کرنا چاہتے ہی تھے کہ وہ مر گئی، نشانہ لگایا کسی جانور کو حلال کو، لیکن جاتے ہی وہ مر گیا تو حرام ہو گیا۔ اب چاہتا اس کی گردن کاٹی، یہ حلال نہیں ہوگا، مر جائے پہلے ہی اس کے بعد آپ نے گردن کاٹی تب بھی وہ حلال نہیں ہے۔ اس کا ایک آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ زیادہ تر یہی ہوتا ہے جب جانور مر جاتا ہے اس کی گردن کاٹو گے تو خون نہیں نکلے گا، یہ ایک جاننے کی چیز ہے، طریقہ ہے کہ جو جانور مر جائے اس کی گردن کاٹو، وہ کیا ہوگا؟ اس میں خون نہیں نکلے گا، سوکھ جائے گا خون اسی میں۔ تو جو جانور ذبح، مثال کے طور پر اب ایک مسئلہ اور آتا ہے، آپ نے کوئی تیر ماری، تیر میں چھری ہوتی ہے نا، چھری، تیر میں چھری ہوتی، دو دھاری چھری، اگر کوئی بسم اللہ کر کے کسی جانور پر، کسی چڑیا پر، حلال جو ہے، تیر ماری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ لگی اور اس کے بعد وہ مر گیا تو وہ حلال ہے، اس کو ذبح آپ نے نہیں کیا،
جاتے 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 وہاں پہنچتے اس جانور کے پاس وہ مر گیا تو وہ حلال ہے. کیوں؟ وہ دھاردار چیز سے ذبح ہوا ہے, چاہے جہاں لگا ہو, خون اس کا نکل گیا, وہ حلال ہو گیا. لیکن تیر کا زمانہ نہیں, مسئلہ ہے تو بتا دیا تیر کا زمانہ نہیں. چھری سے ذبح کرنا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ واجب ہے, ضروری ہے, ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا. ہاں اونٹ ہے, اونٹ کے اندر وہاں بھی چھری ماری جاتی, لیکن کہاں؟ یہاں گردن پہ نہیں بلکہ سینے کے اوپری حصے میں ماری جاتی, اس کو کہتے ہیں حلقوم. اور اس کو قرآن کریم نے نہر کہا ہے, اس کو نہر کہتے ہیں. یہاں اگر آپ نے چھری مار دی اس کے اونٹ کے اور وہ اس کا خون نکلتا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اب یہ کافی ہے, اس کا خون نکل جائے, یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے مارا, یہ ذبح ہو گیا. اب گردن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ گردن بھی کاٹتے ہیں, یہ غلط ہے, مسئلے کے خلاف. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چھری ماری, نہر ہو گیا, بس کافی. امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اپنے آخری حج میں, ایک ہی حج فرمایا حضور نے, آخری حج میں آپ نے 63 اونٹ کیے اپنے ہاتھ سے, مارتے چلے گئے. یہ تھوڑی نا کہ اب ذبح کرتے جاتے تو اتنے ہوتا ہی نہیں, آپ نے بس مارتے چلے گئے, اور باقی 100 بچے کہتے ہیں صرف حلقوم میں چھری مار دینا. دیکھا ہوگا آپ نے اونٹ ذبح کرتے ہوئے, تو اونٹ کے اندر یہی ذبیحہ, یہی طریقہ ہے کہ صرف چھری ماری, خون نکل جائے, وہ ذبح ہو گیا. اب اسی طرح تیر ماری, ہاں کوئی بندوق کی گولی مارے کوئی جانور کے, تو چاہے جتنا بسم اللہ پڑھے, اس سے جانور اگر مر گیا تو وہ ذبح نہیں ہوگا, وہ حلال نہیں, وہ مردہ ہو گیا. کیوں؟ گولی کا کام ہے ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے, اس کو توڑ دینا ہوتا ہے. وہ گوشت کو توڑتی ہے, کاٹتی نہیں ہے, وہ توڑتی ہے, پھاڑ دیتی ہڈی کو, اور اس کے اندر توڑنے کی صفت ہے, کاٹنے کی صفت نہیں ہوتی, اس لیے اس کا مارا ہوا حلال نہیں ہے جانور. مثال بندوق کا چھرا ہے, چھوٹے چھوٹے چھرے آتے ہیں, بسم اللہ کر کے کسی مارے تو مر گیا, تو اس سے ذبح نہیں ہوگا. کیوں؟ چھرے کے اندر صفت جو ہوتی کاٹنے کی نہیں ہوتی, توڑنے کی ہوتی. وہ توڑتے ہوئے گوشت کو توڑتے ہوئے نکل جاتا ہے, ہڈی کو توڑتے ہوئے ادھر پار ہو جاتا ہے, تو اس سے جانور حلال نہیں ہوگا. شرط ہے ذبح کرنے والی چیز کوئی ہو, دھاردار کوئی چیز سے اس کو کاٹا جائے. تو مردہ آپ سمجھ گئے, مردہ جانور کیا کہ وہ جو اپنی موت سے مر گیا ہو, چوٹ لگ کے, گر کر کے, جیسے بھی مر گیا ہو جانور, وہ حلال نہیں ہے, حرام ہے. ایک مسئلہ ہو گیا. اب آپ چلیں, والدم, اور حلال کیا اللہ نے تم پر خون کو, خون, بہتا ہوا خون. اب ایک چیز مسئلہ اور سمجھ لیے, اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احل لنا المیتتان, 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں. حاجی صاحب 2 چیزیں حلال ہیں امت کے لیے, مردہ ہو جائے تب بھی حلال ہیں. بتائیں کون بتائے گا؟ مچھلی, حضور نے فرمایا مچھلی, اور دوسری بتائے کون؟ ٹڈی حلال ہے. ٹڈی ہوتی ہے نا, ابھی ٹڈی نکلی تھے, بل بورڈ کی طرح ہوتی ہے وہ ٹڈی, وہ اگر مر بھی جائے تب بھی حلال ہے, ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. مچھلی اور ٹڈی, حضور نے فرمایا 2 مردے ہمارے لیے حلال ہیں, 2 مردہ چیزیں ہیں, ایک ٹڈی اور ایک مچھلی. اور دوسری چیز حضور نے فرمایا 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں. 2 خون, والحل الدمان, کہ 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں. کیا ہے؟ ایک تو جگر اور دوسرے تلی, یہ حلال ہے. خون ہوتے ہیں, جمع ہوا خون. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جانور ہو یا انسان ہو, خون جمتا ہے. اس ایک کا نام تلی ہے, اور جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں, جگر, اور دوسرا کیا ہے؟ لیور, جگر وہی ایک ہی چیز ہے. تو تلی
پھپھڑے میں ہوتی اور جگر الگ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں دونوں خون کیا ہیں؟ جمے ہوئے خون ہیں، اللہ نے حلال کر دیے. یہاں قرآن میں کہا ہے خون حرام ہے، خون جو بہنے والا خون ہو، جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو، وہ سارا خون حرام ہے. اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس خون کو کوئی کھائے. جمع ہوا خون جانور کا جو بہہ کے جم گیا وہ بھی نہیں کھا سکتا. کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں کیا؟ ہاتھ لگا کے پیتے، حرام حرام ہے. قرآن دم کا حرام، پتہ نہیں کیوں پیتے ہیں وہ. ہاں ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ وہ جانور ذبح کیا اور پتہ نہیں کون قربانی کا خون ہے. اب وہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے، ہاتھ لگایا منہ میں پی لیا. حرام ہے، یہ بہنے والا خون حرام ہے. یاد رکھیے جو جانور چاہے انسان کا، اس لیے وضو کب ٹوٹتا ہے؟ اگر آپ کے کوئی چوٹ لگی، خون وہاں جمع ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ جگہ سے بہہ جائے تو ٹوٹ جائے گا. خون بہنے والا، دم مسفوح کہتے ہیں، بہنے والا خون وہ حرام ہے. جگر اور تلی کا خون بہنے والا نہیں ہو تو وہ جمتا جاتا ہے، جمع پہلے ہی سے قدرتی طور پر ہے، یہ حلال ہے. تو بہنے والا خون دم مسفوح اس کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے. اب ایک مسئلہ آئے گا کہ ایک کا خون دوسرے میں دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک انسان کا خون دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے نا، یہ بھی حرام ہونا چاہیے؟ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ خون چڑھانا ایک بشری ضرورت ہے، اگر اس کو نہیں چڑھا جائے گا تو مر جائے گا. لہذا ایسی کنڈیشن میں اضطراری حالت، اس کو کہتے ہیں اضطراری حالت، ایسی کنڈیشن میں ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے چڑھایا جا سکتا ہے. علماء نے اس کی اجازت دی، قرآن نے اس کو بھی آگے کہا ہے، ابھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو دوسری حرام چیز کیا ہے؟ خون ہے. دم مسفوح اس کو کہتے ہیں، بہنے والا خون یہ حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں. مگر دو خون حلال ہیں، ایک طحال تلی اور ایک جگر. یہ دو خون حلال ہیں، باقی سب خون حرام ہیں. وہ والے خون نہیں کہ ساتوں خون معاف کر دیے، ہاں وہ خون نہیں مراد. خون جو شے ہے لال لال جو ہوتا ہے سرخ، وہ خون مراد ہے، صرف زبان والا خون نہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، پک کا گوشت. یہاں گوشت جو ذکر ہے اس کی سب چیزیں حرام ہیں، اس کی ہڈی، اس کی ساری چیزیں سب حرام ہیں. یاد رکھیے کہ حرام جانور کی خنزیر ایسا نجس ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ نے اس کی کوئی چیز سے فائدہ اٹھانا مسلمان کے لیے حرام کر ڈالا. ہر حال میں وہ حرام ہے. اس لیے کہتے ہیں خنزیر کا نام سور. اب کہہ رہے برکت چلی گا، ارے بھائی سور کا ہو چاہے خنزیر کا ہو چاہے پک کا ہو، سب برابر ہے، ایک ہی نام ہے، ایک ہی جانور کے نام ہے. اس سے کہنے سے برکت تھوڑی نہ جاتی. لیکن اتنا نجس اللہ نے، تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے گھروں میں یہ ایک ماحول بن گیا کہ سور کا نام لے لیا، اس سے برکت نہیں، برکت تو نہیں جائے گی، لیکن اتنا نجس ہے اللہ کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی، عورتوں کے ذہنوں میں یہ چیز بس گئی کہ ہاں یہ اللہ نے حرام کیا، اس کی ہر چیز حرام ہے، خنزیر کی ہر چیز حرام ہے. تین چیزیں. ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، مسئلہ یہ کہ جو جانور حلال ہیں، بکری حلال ہے آپ کے لیے تو اس کی ہر چیز حلال ہے، چند چیزوں کے علاوہ. اس کی کھال بھی اگر اس کو کمپنی نے، اس کو دباغت کہتے ہیں، مشین میں جا کر وہ صحیح ہو جائے، اس کا خون ختم کر دیا جائے، اس کو بنا دیا جائے تو وہ حلال ہے. یا مشین میں نہیں، سورج میں اس کو سیک لیا جائے، خون اس کا ختم ہو جائے تو اس پر آپ بیٹھیے، اس کو جائے نماز بنائیے. تو جو چیز حلال جانور ہیں ان کی ہر چیز، ہڈی کا استعمال کرتے ہیں لوگ، اجری بچونی خوب کھاتے ہیں. اس کے علاوہ خال کا استعمال ہوتا ہے. تو جو جانور حلال ہیں ان کی تمام چیزیں حلال ہوتی ہیں، لیکن جو حرام ہیں ان کا سب کچھ حرام ہے. جیسے خنزیر حرام ہے تو سب کچھ حرام. اس لیے مسائل ہیں، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا. آپ کی زندگی، ایک مومن کی زندگی مسائل سے گھری ہوئی ہے. وہ الگ بات ہے، پوچھنے کی فرصت نہیں. مولانا صاحب بھی بزی ہیں، ہم بھی بزی ہیں. مولانا صاحب تو کم ہے لیکن ہم زیادہ ہو گئے. ہاں
ہم کو موقع ہی نہیں. ابھی والی بال اور سب ہو رہے ہیں، موقع خوب ہے، خوب بھیڑ لگی ہوئی ہے نوجوانوں کی، لیکن بیچاروں کو پوچھنے کا موقع نہیں کہ مسائل کیسے ہماری زندگی میں. شادی ہوئی، آپ وہ بھیڑیا دسان جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی، کیونکہ مولانا صاحب سے پوچھا نہیں، تعلق نہیں کام کیا، نہ کوئی کتاب پڑھی دینی کہ ہمیں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں بیوی شادی ہو تو ہم کیسی زندگی گزارے، نہیں پڑھا نہ پوچھا. تو یہ ہماری کمی ہے، اللہ ہمیں اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز، چوتھی چیز جو بتائی، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ جانور جو ذبح کیے گئے غیر اللہ کے لیے وہ حرام ہیں. اس میں دو شکلیں ہیں. ایک وہ جانور کی کسی غیر کے، کسی دیوی دیوتا کے نام لیا جائے، اور اللہ کا جب ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام بھی نہ لیا جائے، یہ بالکل حرام ہے. کہیں کہیں گنجائش اس کے حلال ہونے کی ہے ہی نہیں. ایک شکل یہ ہے، ایک بکری لی، دیکھو جانور تو حلال ہے، بکری جانور حلال ہے، لیکن کس کے لیے لی؟ کس کے لیے لی؟ کسی نے شنکر بھگوان کے لیے لی. ایک مثال دے رہا ہوں، دیکھو یہ شنکر بھگوان اور رام جی یہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن انہوں نے غلط استعمال کیا ان ہستیوں کو غلط رخ پہ لے گئے، شرک کرنے لگے. ورنہ یہ اپنے زمانے کی بہت اچھی اور مبارک ہستی تھی، جیسے ہمارے ہاں ولی اور بزرگ و اوتار ہوتے ہیں، اس طرح یہ ہستیاں تھیں، لیکن ان کا غلط استعمال ہوا. ان کے پرانوں میں، ان کے ویدوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جو وید ہیں، رگ وید، اتھر وید، جتنے وید ہیں، ان کے 4 وید تو بہت مضبوط ہیں، بڑے ہیں، جو ان کو مانتے، لیکن یہی نہیں جانتے خود. اور اس کے بعد ان کے پران ہیں جو کہتے ہیں آسمانی کتابیں ہیں، معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے. تو بہرحال تو ان کے نام لے لیا، اس جانور کو ان کے نام، کہ اگر ہم ان کو، مطلب نام کا مطلب سمجھیے، اگر ہم اس کو ذبح کریں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا. یہ ہے غیر اللہ. اس کے بعد جب ذبح کیا تو اللہ کا نام بھی نہیں لیا. دونوں باتیں ہوئی، یہاں 2 خباثتیں، 2 برائیاں آئیں، اس لیے یہ بالکل حرام ہو گیا. یہ جانور اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے. کوئی مسلمان اس کو کھانا اس کے لیے جائز نہیں، اس گوشت کو، اس کا گوشت نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اور دوسرے نیت بھی اس کی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے نہیں تھی، کس کے لیے تھی؟ غیر اللہ کے لیے تھی. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ نیت انہیں کی نیت غیر اللہ کی ہے. اور غیر اللہ سے مراد سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیا مطلب؟ ابھی اور سمجھانا پڑے گا. میں بالکل سادے انداز میں کہہ رہا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر سے گزر رہے. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بالکل سیدھی سی بات آپ سمجھ. غیر اللہ سے مراد چاہے وہ ہندو بھائیوں کے یہاں ہو اور چاہے اپنے مسلمان بھائیوں کے یہاں ہو، اللہ کا غیر. اللہ کا غیر کون ہے؟ اللہ کا غیر، غیر اللہ ان کو کہتے ہیں. ہم ہیں، مسجد اللہ کا غیر ہے. جو بھی اللہ کے علاوہ چیز ہے، سب مخلوق ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا غیر ہے. اب مثال کے طور پر خواجہ اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شخصیت اونچی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی اونچی ہے. یہ سب اللہ کے غیر ہیں، اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے غیر مخلوق ہیں یہ. لہذا کسی نے نیت کی کہ بہت دن سے لڑکا نہیں ہو رہا ہے، چلو ایک بکرا لے لیا جائے خواجہ صاحب کے نام، اور اس کے بعد ذبح کر کے خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. اب اس نے کیا کیا؟ مسلمان تھا، ہم مثال کے ہم تھے، ہم نے خواجہ صاحب کے نام لے لیا ان کے کہ ہمارا وہ خوش ہو جائیں گے، ہمارا کام بنے گا. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بکرا حرام ہو گیا. کیوں؟ بسم اللہ تو پڑھا ہے لیکن اس کی نیت غیر اللہ کے لیے تھی، اس لیے یہ حرام ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ غیر اللہ یعنی جو اللہ کا غیر ہے اس کی قربت کے لیے. ہاں اگر کسی نے بکرا خریدا اور یہ کہا کہ میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، لیا اللہ کے لیے،
نیت اللہ کی ہے، لیکن کہہ رہا ہے اللہ خواجہ صاحب کے نام اس کا ثواب پہنچ جائے، اور شیخ عبد القادر کے نام پہنچ جائے، اور ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام. اب یہ صحیح، اگر یہ بسم اللہ کر کے ذبح کرے گا تو یہ صحیح، کیونکہ ثواب پہنچا رہا ہے. ان کا مقصد نہیں کہ وہ خوش ہو جائیں اور ہمارا کام بنا دے، یہاں یہ نیت نہیں، تو یہ صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پہلی شکل جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کے نام کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا. اللہ کی نیت ہی نہیں کی اس نے، وہ خوش ہو جائیں گے ہمارا کام بن جائے گا، اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کیا، یہ حرام ہے. لیکن دوسری شکل میں کہ یہ نیت کی کہ ہم جا نہیں پا رہے اجمیر شریف، چلو ایصال ثواب پہنچا دیں. کیا مطلب؟ ایک بکرا خریدا اور بکرے کا جو اے اللہ تیرے نام میں کر رہا ہوں، اس نے نیت کی اے اللہ تیرے نام ہے یہ بکرا، لیکن اس کا جو ثواب ملے گا میں چاہتا ہوں میرے ابا کو مل جائے، خواجہ صاحب کو مل جائے، عبد القادر جیلانی کو پہنچ جائے، اور بھلا جس کو سارے صحابہ کو پہنچ جائے، اس کا جتنا ثواب ہو. اب یہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کیا، یہ صحیح ہے. ثواب پہنچانے کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے، گویا کہ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھی، کس کی؟ بابا کی نہیں پڑھی کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے بابا خوش ہو جائیں گے. نہیں، نماز اللہ کی ہے، لیکن نماز کا جو ثواب ملے گا میں بابا کو پہنچا دوں، یہ صحیح. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں نیت کی ایصال ثواب کی، یہ ذبح کرنا صحیح ہو جائے گا. عام طور پر یہی تو غلطی ہو رہی ہے ہمارے بھائی بہنوں سے اور ہمارے مسلمانوں سے، یہ غلطی ہو رہی کہ ڈائریکٹ وہاں نیت کرتے ہیں کہ لڑکا نہیں ہو رہا ہے تو اب خواجہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرو. اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خواجہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرو، یہ حرام ہو جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا وما اہل، دیکھو قرآن ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی بات ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. اللہ کہہ رہا ہے وما اہل، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے، اللہ کی نیت نہیں کی گئی، اس میں غیر اللہ کی نیت کی گئی. غیر اللہ میں چاہے ہمارے بزرگان دین ہو اور چاہے ہمارے ہندو بھائیوں کے جو دیوتی دیتا ہوں. یاد رکھو، دیکھو ایک بات ہے، اگر کسی غیر مسلم نے کوئی جانور خریدا اپنے پیسے سے، لیکن اس نے کوئی نیت نہیں کی، اس نے کہا کہ چلو اس کو خرید کے ہم کو مولانا صاحب کو دے دیا کہ مولانا صاحب غریب کچھ لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایشور خوش ہو جائے اور غریب بیچارے تقسیم ہو جائے، تو اس کا میں نے اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جائز ہو گیا. اگرچہ اس غیر مسلم کا پیسہ لگا ہوا، اس ہندو بھائی کا پیسہ ہے، لیکن اس نے نیت کی ایشور کے اور غریب کو کھلانے کی، اب یہ ہم نے بسم اللہ کر کے ذبح کر دیا، صحیح ہو جائے گا، کیونکہ وہاں نیت کا مسئلہ ہے. اس نے نیت ایشور کی ہے، کسی اوتار کی اور دیوی دیوتا کی نہیں کی ہے، اگرچہ پیسہ اس کا لگا ہے تو یہ صحیح ہے. اور بسم اللہ اگر ہاں ہم کو نہ دیتا، وہ ذبح کرتا تو صحیح نہیں تھا. وہ ذبح کرتا تو بسم اللہ تھوڑی نہ کرتا، وہ تو اور جو کچھ پڑھتا، منتر پڑھتا، بھجن کرتا، اس کے بعد کرتا، جیسے بلی کرتے ہیں، تو وہ نہیں صحیح ہے. ہم کو دے، وہ ہم بسم اللہ کر کے ذبح کریں، ایشور کی نیت کی، پیسہ اس کا لگا، کوئی حرج نہیں، ذبح ہو جائے گا. نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے، غیر کی نیت نہ ہو، صرف اللہ کی نیت ہو. ہاں میں نے بتایا نا کہ صرف ایک شکل صحیح ہے، وہی شکل کہ ثواب کی نیت کی ہو، کہ جو ثواب ملے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ ثواب فلاں کو، میرے والدین کو پہنچ جائے، اس قربانی کے ثواب فلاں کو پہنچ جائے. عقیقے میں کیا کرتے؟ عقیقے میں یہی تو نیت ہوتی ہے اللہ کی، لیکن عقیقہ کس کے نام؟ کہ بچے کے نام ہے. یا قربانی میں کس کی نیت ہوتی ہے؟ اللہ کی نیت ہوتی ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کا ثواب کسی کو پہنچ جائے، میرے مرحوم کو پہنچ جائے. ان کے نام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہی کے لیے ہو گئی، نام اللہ ہی کے لیے ہے وہ قربانی، لیکن کن کی طرف سے ہے؟ ان کی طرف سے ہے، فلاں مرحوم کی طرف سے ان کو ثواب ملے گا. ثواب کا مسئلہ ہے ہمارے اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے کسی قربانی میں یا اس میں. تو اللہ نے فرمایا بات سمجھ میں آ گئی، واضح ہو گئی بھائی، بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی یہ بات، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے بہت، کہ نیت صرف اللہ کی ہوگی تو وہ جانور صحیح ہے. اگر نیت اللہ کی نہ رہی کسی دوسرے کو، چاہے زندہ میں زندگی میں موجود ہو اور چاہے دنیا سے جا چکے ہو، اگر ان کی نیت کی ان کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہے. اللہ نے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے.
بات سمجھ میں آ گئی حافظ جی؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، واضح ہو گیا؟ کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ابھی ہم کچھ بتائیں گے، آپ باہر جا کر ادھر ادھر تذکرہ کریں گے، نص خود سمجھ پایا وہ سامنے والا کہ مولانا صاحب یہ بتا کے گئے، تو بات یہی سمجھ لیجئے، مسئلہ صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی راضی کرنے کے لیے، وہ کام جائز اور حلال ہے، اس میں ثواب کی نیت کر لی جائے، کوئی حرج نہیں کہ اللہ میاں یہ ثواب ہے، اس کو ثواب کو فلاں فلاں کو پہنچا دے، یہ صحیح ہے، نام اسی کے ہوگا، اسی ذات کے لیے ہوگا، وہ ثواب تقسیم کر دو، اس کی مرضی ہے، کسی کو ثواب دے نہ دے، ہم نہیں، ہم نے ثواب کی نیت کی، لیکن اللہ ہی کے نام پر ہے، اللہ ہی کے لیے ہے سب کام۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے حاجی صاحب، جب تھک جائیں گے لوگ تو بتا دیجئے گا مجھے کہ بھائی اب مولانا صاحب اب رک جائے گی، ہم تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے ایک مسئلہ یہ آیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے بندوں پر، رحیم ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا سفر پہ جا رہا تھا، اس کا کھانا پانی سب لٹ گیا، ختم ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، یعنی بالکل بھوکا ہے کئی دن سے، پیاس پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پہاڑوں میں تھا، جنگل میں جا رہا تھا، ریت پہ جا رہا تھا۔ اب ایسی کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے کہ اب اگر اس کو چند لقمے کھانے کے نہ ملے تو مر جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ یہ اگر چند لقمے پانی کے نہ ملے تو مر جائے گا۔ ایسی صورت میں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، پانی کے لیے شراب ہے اور کھانے کے لیے مردہ پڑا ہوا ہے، مردار مرا ہوا جانور پڑا، تو کیا ہے؟ جان بچانے کے لیے کیا کر سکتا؟ اللہ نے کہا ہاں کھا لو، شراب 2 گھونٹ پی لو، کہا کہ صرف جان بچ جائے، بس صرف 2 گھونٹ، اللہ نے کہہ دیا جائز ہے۔ تو من اضطر غیر باغ ولا عاد، پر جو شخص مضطر ہو جائے غیر باغ ولا عاد، ہاں چاہت نہ ہو، ولا عاد تجاوز نہ کرے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ اب مسئلہ سمجھو، ابھی نہیں سمجھے ہو، ابھی تو موٹی بات سمجھ لی، بہت جلدی خوش ہو گئے ہیں سب لوگ کہ رے بھائی مسئلہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ 2 شرطیں لگاتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں ہو کہ اب جان گئی، اگر پانی نہ ملا تو جان گئی، کھانا نہ ملا تو جان گئی، اب گئی، شراب رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا 2 شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے۔ یا مردہ پڑا ہوا ہے، مردہ پڑوا پڑا ہوا ہے، مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، کوئی شکل نہیں، اب مر جائیں گے، اگر اس کو توڑ کر بھون کر نہیں کھائیں گے۔ اب کیا ہے؟ اللہ نے کہا جائز ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کر سکتے، لیکن 2 شرطیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم کو بڑے مزے لے کے نہیں کھانا ہے، ابے واہ کیا مزہ آ گیا، ارے بہت چٹپٹا بنا ہوا تھا، یہ مری ہوئی بکری بڑی چٹپٹی بنی ہوئی تھی، نہیں۔ ایک تو چاہت نہیں پیدا کرنی ہے، یعنی کڑوی دوا تھی، حکیم صاحب نے دی تھی، آنکھ بند کرو، ہاں پیو، بس دانت کس لو پی لیں، یہ اس طرح پیتے ہی نہیں دوا کڑوی، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے پینا ہے، اس لیے منہ بنا کے کس طرح جلدی سے پانی لاؤ۔ بچے دوا کڑوی دوا ہوتی، ٹیبلٹ کھاتے تو جلدی سے پانی، ایک گلاس ہاتھ میں ہے اور ایک دوا اندر ڈالے جلدی سے، تو یہ ہے ایک شکل۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو مردار یا شراب پی رہے ہو، چاہت اندر نہ ہو کہ لا جلدی سے، ارے بڑے مزے کی، نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ولا عادن، تجاوز نہ کرو، یعنی جتنی ضرورت ہو، پتہ چلا لگا لیا بوتل تو کھٹا کھٹ گھٹ جا رہے اور بالکل پورا بوتل کھینچ ڈالے، نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ نے کہا جہاں جتنی جائز ہے وہ طے کرو، 2 گھونٹ سے اگر تمہاری جان بچے، اس سے 3 گھونٹ نہیں ہونے والا حرام ہو جائے گا۔ ولا عادن، 2 شرطیں لگا دی، ایک تو چاہت سے نہ کھانا، چاہت مزے لے کر نہیں کھانا ہے، یعنی بالکل یہ سمجھنا کہ اب کیا کرے، جی تو نہیں چاہ رہا اندر سے اللہ، لیکن کھانا پڑ رہا ہے، جی تو نہیں چاہ رہا اندر سے، یہ شکل ہو۔ دوسرے یہ ہے کہ بس کس کے بھنا ہوا آ رہا تھا، کھینچتے چلے گئے، توند کس گیا، توند کسنے کی بات نہیں، مرنے کی بات تھی۔ یہاں چند لقمے، اگر 2 لقمے سے زندگی بن جاتی تو 2 لقمے کھاؤ، 3 لقمے سے زندگی بن جاتی 3 لقمے، اس کا نام ہے ولا عادن،
کہ تجاوز نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا کہ خوب کس لو، جتنی ضرورت ہے اس کے کھانے کی اتنا ہی کھایا جائے گا، مردار یا شراب یا خون، جو پانچوں چیزیں بیان کی گئی، کس کنڈیشن میں؟ اضطراری حالت میں۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، جب تک کہ موت کا یقین نہ ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ پتہ چلا کہ ذرا سے پیاس ہوئی لگی اور کچھ نہیں ملا، اب ذرا سے پیاس ہے، ابھی کوئی اتنا جب مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اس کے بعد کھینچ لیا کھٹاکھٹ، ہاں شراب کھینچ لی، نہیں، اب یہ حرام کام اس نے کیا، کیوں؟ ابھی وہ کنڈیشن نہیں پہنچی تھی۔ اس کنڈیشن کا آنا ضروری ہے کہ موت سامنے کھڑی ہے کہ اب ہم نہیں جئیں گے، اب اس کی کنڈیشن آ جائے تب یہ جائز ہے، ورنہ اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا عَادٍ فَمَنِ اسْتُرَّ، جو مستر ہو جائے، یعنی اضطراری حالت میں پہنچ جائے تو اس کے لیے جائز ہے، غیر باغن، وہ کھا سکتا ہے اتنا لیکن لذت لے کے نہیں کھائے گا، ولا عادن، اور تجاوز کر کے نہیں کھائے گا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ اونٹ پہ سامان لیے جا رہا تھا، اس کا پانی، اس کا کھانا سب اونٹ پہ تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ تھک گیا، تھوڑا درخت کے نیچے آرام کر لیں، آرام کرنے بیٹھا تو کیا ہوا، اس کا جیسے نیند آ گئی، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، جب نیند کھلی تو اونٹ غائب، سامان غائب، پانی غائب، کھانا غائب، کچھ نہیں تھا۔ اب بہت پریشان، جنگل میں کہاں ڈھونڈے، اب تو اس کو یقین ہو گیا موت کا کہ اب گئے کام سے، کیونکہ پانی جنگل میں ایسے جہاں ریت ہو وہاں پانی نہیں ہوتا جلدی، پہاڑوں پہ تو جھرنے ہوتے لیکن جنگل جہاں ریت ہو پانی نہیں ہوتا، بیابان، کھانا پانی سب غائب، اس کو یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اسی حالت میں کہ اب تو موت ہے، آنکھ بند کر کے لیٹ گیا، نیند آ گئی تھوڑی سی، چند لمحے کی، اس کے بعد اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، سامان اسی طرح لدا، پانی لدا ہوا، سامان، اتنی خوشی ہوئی کیونکہ جان بچ گئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے شکریہ میں زبان سے اس کی پھسلی، شکریہ ادا کرنے کے لیے کہنے لگا، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، تیرا شکر ہے۔ الٹا کہہ گیا وہ، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ، میں شکر گزار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے خود مسکرا دیے کہ دیکھو اللہ کا یہ بندہ الٹا کہہ گیا لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، یہ خوشی میں تاب نہ لا سکا اور زبان پھسل گئی کہ اللہ تو میرا، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، کہنا ہی چاہیے تھا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الٹا ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے ایک بندہ، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ معاف یہ ہے کہ جو جتنا تم نے کھایا مردار، اوپر تو حرام کر دیا ایک طرف، لیکن اجازت کیوں دی؟ معاف کر دیا، اتنا حرام معاف کر دیا جتنی جان بچ جائے۔ رحم اس لیے کیا کہ تم کو موت سے بچا لیا، بچایا کہ نہیں بچایا؟ کہ اگر نہ کھاتے، اجازت نہ ہوتی تو تم مر جاتے، تو رحم اس کا ہے کہ تم کو بچا لیا۔ اللہ کے رحیمی کریمی کیا کہنے، دم احتساب داور نہ وہاں ہے کوئی اپنا، تیرے چشمہ کرم کا نہ ملا کوئی۔ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ میاں آج کل خفا ہے، ہمارے دکان نہیں چل رہی، اللہ میاں خفا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس پروردگار سے اتنا گمان نہیں، اگر دکان چلے نہ چلے، جو کچھ بھی ہو، جس حالت میں ہو، اس سے اچھا گمان میرا اللہ خوش ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے بہت پریشان ہوں اور کیا، تو بزرگ نے کہا اچھا اتنا شکوہ کیوں کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ کہا میرے پاس کیا ہے، میں کیوں نہ کروں، کچھ نہیں دیا میرے مالک نے۔ تو کہا، اب بزرگ نے ایک چال چلی، بزرگ کہنے لگے اچھا آپ تمہاری جو آنکھیں ہیں 10,000 درہم لوگے، دے دو ہمیں آنکھ۔ ارے دماغ خراب ہے بڈھے کے آپ کے، 10,000 درہم اپنی اتنی آنکھیں دے دیں گے؟ کچھ میرے پاس ایسے ہی نہیں کچھ، اب وہ آنکھیں بچی وہ بھی لے جاؤ، چلو چھوڑو، اچھا آنکھیں نہ دینا، 2 ہاتھ ہمیں دو گے، 10,000 درہم لے لو ہم سے۔ کہا نہیں، ہاتھ کیسے دیکھ سکتے، لولے ہو جائیں گے ہم،
چلو چھوڑو یہ بھی نہیں، اچھا اپنے پیر دے دو دونوں 10,000، اس پہ بھی راضی نہیں، کتنے ہو گئے؟ 30,000 ہو گئے۔ کہا اچھا چلو 20,000 لے لو، اپنا دماغ دے دو۔ کہا پاگل تو نہیں ہو گے آپ، 20,000 تم 50,000 دو گے، دماغ نہیں دیں گے؟ تو 20,000 ملا کر کتنے ہو گئے؟ 50,000۔ حالانکہ صرف اتنی چیزیں گنائی تھی، تو ان بزرگوں نے کہا تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، تو نے ابھی اقرار کیا ہے کہ میں 50,000 کا مالک ہوں، اللہ نے تجھے 50,000 کا مالک بنایا درہم کا، اور تو کہتا ہے میرے اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ ذرا غور کرو میرے دوستوں، آنکھیں، ناک، کان، زبان، یہ سب اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ قیمت انسان نہیں دیتا، قیمت قبول نہیں کر سکتا، چاہے سونا بھرا رکھا لے کے آیا، اتنی بڑی نعمتیں، تو یہی کیا کم ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے۔ ایک شرابی تھا، لکھا ہے واقعہ، ایک شرابی تھا، وہ مست پڑا ہوا تھا۔ ایک بزرگ نے دیکھا، شاید بایدین بستانی رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے ٹہل رہے تھے، تو ایک درخت کے نیچے ایک شرابی لیٹا ہوا تھا نہر کے ادھر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے، بڑا بچھو، وہ نہر کے کنارے چل رہا ہے، یہ بھی چپے چپے ٹہل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک ترچھی نظر سے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اس کا بل ہوگا، اس کا سوراخ ہوگا۔ تو چلتے وہ نہر کے کنارے گیا، پانی کے ایک کچھوا آیا، اس نے اپنی پیٹھ نکالی، اس کے اوپر بیٹھ گیا بچھو۔ یہ ماجرا اور ان کو عجیب لگا کہ ماجرا کیا ہے بھائی، یہ اچانک بچھو بل میں جانا چاہیے تھا اپنے، یہ کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اب یہ اس کی کھوج میں لگ گئے، پیچھے دور دور سے وہ چل رہا ہے، دریا کے ادھر کچھوا جا رہا ہے، کچھوا پار ہو رہا ہے، یہ بھی چپکے سے دور سے پار ہو رہے ہیں، اس کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ وہ کچھوا اپنی پیٹھ پہ اس بچھو کو لے کر پار کر گیا، اور وہ بچھو اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے جو کہاں ہے؟ درخت کے نیچے شرابی لیٹا ہوا ہے۔ دیکھا تو وہ بچھو اس کے قریب جا رہا ہے، اسی لیٹے ہوئے آدمی کے۔ اتنی دیر میں کالا ناگ آ رہا ہے اس آدمی کی طرف، کالا ناگ آ رہا ہے اس آدمی کی طرف، اتنا خطرناک پوائزن والا، زہر والا ناگ کے ایک ڈنک ایک پھپکار مارے تو کام ختم۔ اب جب کالا ناگ اس آدمی کی طرف آ رہا، بچھو نے آدمی کے بجائے ناگ کی طرف رخ کیا اور دونوں میں لڑائی ہوئی، اور بچھو اتنا خطرناک تھا کہ ایک ڈنک سانپ کے مارا وہ مر گیا، ایک ہی ڈنک میں سانپ ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ سارا ماجرا حضرت دیکھ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر بچھو آیا دریا کے کنارے، کچھوے پر سوار ہوا، اس کی پیٹھ پہ چلا گیا۔ اب سمجھے کہ واقعی یہ جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے بچھو کو بھیجا تھا۔ سانپ نکلنے والا تھا اس کو ڈسنے کے لیے، لیکن بچھو کو اللہ نے پہلے ہی حفاظت کے لیے لگا دیا۔ تو یہ بیچارے دریا پار کر کے گئے، اس لیٹے ہوئے آدمی کو سمجھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کوئی بہت قریب بندہ ہے۔ جب اس کے قریب گئے تو شراب کی بو آ رہی۔ اب یہ اور حیران و پریشان کہ اس شرابی کے چکر میں اتنا نظام اللہ کا چل رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ آرام سے سو رہا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ کا یہ انتظام۔ تو اس کو ٹھوکر ماری اور کہا اے اللہ کے بندے، یا عباد اللہ قم، اٹھ، دیکھ اللہ نے تو سو رہا ہے شراب پی کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اور ساتوں آسمان سے تیری حفاظت کے کیسے انتظام ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہوا حضرت؟ کہا دیکھ وہ بچھو جا رہا ہے، سانپ یہ مرا پڑا ہے، یہ تجھے ڈسنے جا رہا تھا، لیکن اتنی دور سے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے، اس مالک نے بچھو کے بھیجا تیری حفاظت، تو شرابی کے لیے۔ تو کہا میرا مالک اتنا مہربان ہے مجھ پر، میرا مالک اتنا کریم ہے مجھ پر، میرا مالک اتنا رحیم ہے، میں آپ گواہ رہے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے آج سے کہ میں آج سے شراب نہیں پیوں گا اور اس مالک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے اسی جگہ توبہ کی اور وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ یہ ہے اس نظام، اس کا نظام عالم، اور یہ ہے اللہ کی قدرت کا نظام کہ ہماری حفاظت کے لیے کیسے کیسے انتظام، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بس ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے بیان کی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو یہ آج درس جو ہو گیا ہے
اب انشاءاللہ عید کے بعد درس ہوگا، کیونکہ اب وقت بھی نہیں ہے، عید کے بعد درس ہوگا۔ اب آپ رمضان کی تیاری میں، شب برات کی تیاری میں، رمضان کی تیاری میں آپ لوگ لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں غیب سے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں نیک سالے جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس لین سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔